ایکسپلین ہسٹری سیریز دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو آج ہم جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ جو ہے جنوبی ایشیا میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت ملک تھائی لینڈ کی بات کریں گے ہم، جس کا پرانا نام سیام تھا اور یہ آج کل کے منچلوں کی رہنے کی بہت ہی سستی ترین جگہ ہے۔ پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں، جنگلات، وہ خوبصورت ساحلوں اور بہت ہی خوبصورت آبشاروں کے ساتھ اللہ نے اس ملک کو بے پناہ قدرتی خوبصورتی سے نوازا ہے۔ شہروں کی رنگینیوں سے لے کر تنہا مقامات پر رہنے کے لیے ہر وہ جگہ دستیاب ہے جو ایک عام انسان یا ایک عام سیاحت کرنے والے یعنی کہ گھومنے جانے والے انسان کی خواہش ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، وہ سب یہاں موجود ہے۔ ملک میں پہنچ کر آپ کو یہاں بہت کچھ مختلف دیکھنے کو ملے گا۔ کہیں یہاں مندر نظر آئیں گے آپ کو تو کہیں مسجدیں نظر آئیں گی۔ یہاں بہت ہی خوبصورت نیچرل بیوٹی نظر آئے گی آپ کو اور بہت ہی خوبصورت بیچ، ساحلیں یہاں موجود ہیں۔ دوستو، تھائی لینڈ کی معیشت دنیا کی 20ویں معیشت ہے اور سینٹرل ایشیا میں انڈونیشیا کے بعد یہ دوسری مضبوط ترین معیشت ہے بینکاک کی۔ ملک کا کل GDP 472 ملین $، ہے، جس کا 25% سیاحت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی نیشنل لینگویج تھائی ہے اور لیکن دوسری زبان جو بولی جاتی ہے وہ انگلش ہے۔ چلیں اب ہم اس کی ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی ہسٹری بہت ہی پرانی ہے۔ تھائی لینڈ جسے سرکاری طور پر کنگڈم آف تھائی لینڈ کہا جاتا ہے، یہ ایک جنوب مشرقی ایشیائی ملک ہے۔ آج ہم یہاں تھائی لینڈ کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، تھائی لینڈ کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے، جس میں 4000 سال پہلے انسانی رہائش کے ثبوت موجود ہیں۔ جو علاقہ اب تھائی لینڈ ہے، اس میں کئی قدیم تہذیبیں آباد تھیں، جن میں دراوتی، سری ویجا اور خمر سلطنتیں شامل تھیں۔ تو تھائی لینڈ کی ہسٹری کا آغاز ہوتا ہے سکوتھائی بادشاہت سے۔ یہ بادشاہت 13ویں صدی سے 15ویں صدی تک موجود رہتی ہے۔ یہ بادشاہت شروع ہوتی ہے 13ویں صدی میں۔ سکوتھائی کی بادشاہت شمالی تھائی لینڈ میں ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرتی ہے۔ بادشاہ رام کھم ہینگ تھائی لینڈ کے سب سے مشہور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بہادر بادشاہ تھے۔ ان کو تھائی حروف تہجی بنانے اور تھیرو واڈا بدھ مت کو فروغ دینے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ سکوتھائی بادشاہت کے زوال کے بعد، اس کے خاتمے کے بعد دور شروع ہوتا ہے ایودھیا کا۔ یہ دور 14ویں سے 18ویں صدی کے درمیان کا دور ہے۔ ایودھیا سلطنت 14ویں صدی میں قائم ہونے والی بہت ہی طاقتور اور خوشحال سلطنت تھی۔ ایودھیا اپنے وسیع تجارتی نیٹ ورکس اور دیگر اقوام کے ساتھ ثقافتی تبادلے کے لیے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ تجارت کرتے تھے اور بہت ہی طاقتور یہ حکومت تھی اس لیے۔ لیکن اس سلطنت کو بہت سے بیرونی خطرات تھے، جیسے کہ ان کے ہمسائے میں موجود سلطنت کو برمی سمیت اور بھی بہت سے دوسرے ہمسایہ طاقتوں کے ساتھ متعدد تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 1867 میں برمی فوج نے ایودھیا پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس سلطنت کا 18ویں صدی میں خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایودھیا کے خاتمے کے بعد دور شروع ہوتا ہے تھونبری اور رتن کو سن کا۔ یہ 18ویں سے 19ویں صدی کے درمیان کا دور ہے۔ ایودھیا کے زوال کے بعد جنرل ٹاکسین، جو کہ تھائی لینڈ کے ایک جنرل تھے، جنرل ٹاکسین نے تھونبری سلطنت قائم کی اور برمیوں کو کامیابی سے پسپا کیا، یعنی برمی فوجوں کو انہوں نے اپنے ملک سے نکال بھگایا۔ تاہم تھاکسین کو جنرل چاؤ فرایا چکری نے معزول کر دیا، انہیں معزول کیا، جس نے 1982 میں رتن کو سین سلطنت قائم کی۔ ان کے معزول کرنے کے بعد جنرل چاؤ فرایا چکری نے 1782 میں رتن کو سین سلطنت قائم کر دی۔ چکری بادشاہ رام اول بن گیا اور چکری خاندان کی بنیاد رکھی۔ چکری خاندان جس نے بہت ہی لمبے عرصے تک سیاست کی اور وہ آج تک تھائی لینڈ پر حکومت کر رہا ہے۔ چکری خاندان کے تحت بینکاک تھائی لینڈ کا نیا دارالحکومت بن گیا اور یہی آج بھی تھائی لینڈ کا دارالحکومت بینکاک ہے اور چکری خاندان آج بھی تھائی لینڈ پر حکومت کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ نے اپنے آپ کو جدت کی طرف گامزن کیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان کا یہ وقت ہے۔ تھائی لینڈ نے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں جدت کی اہم کوششیں کی،
جن کو کنگ راما چہارم جن کا نام کنگ مونگ کٹ اور کنگ راما پنجم جن کا نام کنگ چولا لونگ کورن تھا، انہوں نے یہ اہم کوششیں کی کہ تھائی لینڈ کو جدت کی طرف گامزن کیا جائے۔ نو آبادیاتی دباؤ کے درمیان، یعنی جب انگلینڈ ہر جگہ نو آبادیاتی نظام قائم کر رہا تھا، اپنی کالونیاں بنا رہا تھا، جیسے کہ انڈیا میں مختلف جگہوں پر بنائی، اسی طرح تھائی لینڈ تک پہنچ چکا تھا۔ اس دباؤ کے باوجود انہوں نے آزادی کو برقرار اپنی تھائی لینڈ کی آزادی کو برقرار رکھا اور برقرار رکھتے ہوئے ملکی انتظامی قانونی نظام اور بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے اس میں مختلف اصلاحات نافذ کی۔ یہ ایک بہت ہی شاندار دور تھا تھائی لینڈ کے لیے، لیکن اس کا خاتمہ ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے تھائی لینڈ پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے امریکہ سے جنگ کرنا شروع کی۔ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے دوران تھائی لینڈ پر جاپان کا قبضہ تھا، جس نے ملک کو جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی کارروائیوں کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کیا، یعنی جاپان نے تھائی لینڈ کو اڈے کے طور پر استعمال کیا امریکہ کے خلاف، اور وہاں تھائی لینڈ میں اپنی بیسز بنائی اور وہاں بیٹھ کر امریکہ کے خلاف جنگ لڑی۔ دوسری جنگ عظیم میں جنگ کا خاتمہ ہوا اور تھائی لینڈ نے سرد جنگ کے دوران خود کو امریکہ کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی جاپان سے نجات کے بعد، آزادی کے بعد تھائی لینڈ نے خود کو امریکہ کے ساتھ جوڑ دیا اور امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر بنانا شروع کیے۔ امریکہ کے ساتھ جوڑنے کے بعد اقتصادی اور فوجی امداد حاصل کی، امریکہ سے اپنی اقتصادی اور فوجی امداد حاصل کی۔ اس عرصے کے دوران ملک نے اہم اقتصادی ترقیاں، اور اس کے بعد آج کے تھائی لینڈ کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں عصری تھائی لینڈ۔ تھائی لینڈ نے اپنی حالیہ تاریخ میں سیاسی ہلچل اور فوجی بغاوتوں کا تجربہ کیا ہے۔ ملک 1932 میں آئینی بادشاہت میں تبدیل ہوا، لیکن سیاسی عدم استحکام کے ادوار برقرار رہے۔ حالیہ برسوں میں تھائی لینڈ کو سیاسی مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں شہریوں نے جمہوری اصلاحات اور حکومت کے زیادہ احتساب کا مطالبہ کیا۔ اپنے چیلنجوں کے باوجود تھائی لینڈ ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، مناظر اور گرمجوشی سے مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔